دوستو، یہ بات ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، لیکن آج کی ماڈرن دنیا کی ایک حقیقت کرپٹو کرنسی ہے۔ کیا دنیا سے کاغذ کے نوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور صرف کرپٹو کرنسی استعمال ہوگی؟ اور کاغذ کے نوٹوں سے پہلے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے ایسا کیا استعمال ہوتا تھا؟ اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا پڑے گا، تو اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ ہم ہزاروں سال پیچھے جانے والے ہیں۔ ایک منٹ، اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ بارٹر سسٹم۔ ہزاروں سال پہلے لوگ بارٹر سسٹم کے ذریعے خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس مچھلی ہے اور مجھے دودھ چاہیے، تو میں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈوں گا جس کے پاس دودھ ہو اور اسے مچھلی چاہیے ہو۔ اب جیسے جیسے انسان زیادہ ہونے لگے، یہ نظام پیچیدہ ہونے لگا، اور کہا جاتا ہے کہ گریک یعنی کہ یونانی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے کوئنز کو انوینٹ کیا اور اسے پیسے کی طرز پر استعمال کرنے لگے۔ ٹھیک اسی وقت یورپ سے بہت دور چائنا میں بھی کوئنز کا استعمال شروع ہو گیا۔ یہ کوئنز برونز کے بنے ہوتے تھے اور ان کے بیچ ایک سوراخ ہوتا تھا، لیکن ان بھاری کوئنز کو رکھنا مشکل ہونے لگا۔ اسی دوران چائنا میں پیپر بھی ایجاد ہو گیا۔ اس کے 200 سال بعد چائنا کے ایک شہر سیچوان میں پیپر منی کا آغاز ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سیچوان میں برونز کی کمی شروع ہو گئی اور وہاں لوگوں نے آئرن کے کوئنز استعمال کرنا شروع کیے، لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ 1 پاؤ نمک حاصل کرنے کے لیے آپ کو 1.5 پاؤ کوئنز کی ضرورت تھی۔ اسی دوران 995 میں ایک دکاندار نے ایک بہت زبردست ترکیب بنائی۔ وہ لوگوں سے آئرن کوئنز لیتا اور بدلے میں ایک فینسی پیپر کی رسید دیتا جس کو لوگ پیسے کی طرح استعمال کرتے تھے اور چیزیں خرید سکتے تھے۔ اس طرح ابتدائی دور میں چائنا میں یہ سلسلہ تقریباً 200 سال تک چلا، جس کے بعد چائنا میں ایک ہونگوا نامی شخص کی حکومت آئی۔ یہ شخص پرانی ذہنیت کا مالک تھا، تو ہونگوا نے پیپر منی کو اللیگل قرار دے دیا اور دوبارہ برونز کوئن استعمال ہونے لگے۔ اس ایک فیصلے نے چائنیز کو دنیا سے سینکڑوں سال پیچھے کر دیا۔ اسی دوران یورپ میں ایک ریولوشن آیا۔ تقریباً 1600 میں انگلینڈ میں گولڈ سمتھس یعنی سوناروں نے سونے کے بدلے پیپر منی دینا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ ان سوناروں نے لوگوں کو قرضہ دینا بھی شروع کر دیا۔ اب آپ کو پیسے لینے کے لیے ان کے پاس سونا رکھوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ ان سے پیسے لیں اور کچھ عرصے بعد سود سمیت واپس کر دیں۔ ماڈرن بینکنگ اسی کانسیپٹ پر قائم ہے۔ اب بات کرتے ہیں جان لا کی۔ یہ ایک کمال کا کیریکٹر تھا جس نے مرڈر کرنے کے باوجود ماڈرن بینکنگ سسٹم کو اسٹیبلش کیا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اسٹیٹ بینک بنانے کی تجویز دی، لیکن اسکاٹ لینڈ نے اسے اگنور کر دیا۔ اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ جیل سے بھاگا اور اگلے 10 سال فرانس اور نیدرلینڈ کے درمیان گزارے۔ اس دوران وہ پروبیبلٹی آف اسٹیٹس کے کانسیپٹ کو بہترین طریقے سے سمجھ گیا اور جوئے کے ذریعے خوب پیسے کمائے۔ جان لا کی وجہ سے ڈکشنری میں پہلی مرتبہ ملینئر کا لفظ ایڈ ہوا، کیونکہ اس نے لوگوں کو شیئرز اور سٹاکس کے ذریعے امیر بننے میں مدد کی۔ جان لا کی وجہ سے ماڈرن بینکس اور سٹاک مارکیٹس نے گرو کیا اور آہستہ آہستہ پیسہ فارملائز ہونا شروع ہو گیا۔ انہی بینکس نے اپنے ملکوں کی کرنسی کو گولڈ سٹینڈرڈ سے پینک کرنا شروع کیا۔ جس ملک کے پاس جتنا زیادہ گولڈ ہوتا وہ اتنا ہی زیادہ ترقی کرتا۔ اس طرح پیسہ انوالو ہوتا گیا اور آج ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے۔ منی کے حوالے سے کافی سارے پروبیبلٹیز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دنیا سے کیش غائب ہی ہو جائے، جیسا کہ سویڈن سے ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ بینکس جن میں ہم اپنا پیسہ رکھتے ہیں وہ سرے سے ہی ختم ہو جائے، کیونکہ اکثر اکانومسٹ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ بینکس پیسے کو ضائع کرتے ہیں اور اکانومی کو خراب کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیش بھی ختم ہو جائے، بینکس بھی ختم ہو جائے اور رہ جائے تو صرف ہم سب کی فیوریٹ کرپٹو کرنسی، جو سب کو دیکھتے ہی دیکھتے ملینئر بنا دے۔
فیوچر میں کیا ہوگا کوئی بھی صحیح سے نہیں بتا سکتا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور ہاں جاتے جاتے سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔